ایک ٹیلی فون کال لیٹس یو دس از آن لائن. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مائی نیم از مریم اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی مریم. یہ فرسٹ ٹائم میں آپ کا شو دیکھ رہی ہوں اینڈ ماشاء اللہ سے the way you have captured your audience through this health and care topic is highly appreciated. Thank you. Because nobody does it what you do. Thank you. And sir, my question اور میرا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جو آپ کے شو پہ ابھی ہم لوگ گیسٹرک ٹاپکس پہ بات کر رہے تھے, جسٹ the obesity factors and all the lifestyle modification factors, the surgeries which you were talking, if you could just elaborate more on that, it would be very helpful for your target audience because we are watching, we are actually listening. And sir, میرا ایک سوال ڈاکٹر لائبہ کے لیے ہے for my son. He is school going. I would like to know the sunblock, which he has already mentioned that it's more important. Yes. And because ہمارے یہاں taboo سمجھا جاتا ہے اس کو کہ dermatologist کے پاس جائیں, nobody gives too much importance to the skin care stuff, right? But I wanted to know that which sunblock is safe for my school going child, and also if you could recommend a safe soap for my son as well, because he is right now about 6 years old. 6 سال کا بچہ ہے, and the sunblock for him. All right, thank you. Just for the exposed parts. Thank you so much, Mariam. Sunblock, any sunblock is safe for your child, but کچھ اب آ رہے ہیں sunblock جس پہ mentioned ہے sunblock for kids. ٹھیک ہے, you can go for that. I don't know if I can mention the company, but there are a lot of them which are available now جس پہ لکھا ہوا ہے sunblock for kids. Use those اور just make sure it's SPF 50 اور وہ UVB اور UVA protected ہو. That's it. Soap, anything I would recommend. بہت بچوں کو ہوتا ہے کہ ان سے خوشبو اچھی آئے and everything, but جتنی خوشبو ہوتی ہے اتنی irritation ہوتی ہے. So anything which is less scented for your child, as a body wash you mentioned? Yeah. Anything that is less scented, please وہ use کریں. I think there are a lot of products in the market, but again medicated بچوں کے جو face washes and sunblocks and also body washes. Go for those, not that are over the counter that look pretty, but جو medicatedly ہیں available. Again, I don't know if I can mention the names, but there are plenty of them in the market. All right. جی انہوں نے بات کی کہ وہ ویٹ لاس سرجریز کی الیبریٹ کر دیں. دیکھیے ویٹ لاس سرجریز دے آر ناٹ میجک. پہلی بات تو یہ ہے, جب تک آپ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کو نہیں سمجھیں گے آپ کی سرجری لانگ ٹرم میں آپ کو فائدہ نہیں کرے گی. اگر آپ کسی اچھے ہاسپٹل سے کراتے ہیں جہاں پہ پروٹوکولز فالو ہوتے ہیں, تو پہلا پروٹوکول یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کی پریکٹس کراتی ہے مہینہ ڈیڑھ مہینہ. پھر اگر ڈپینڈ کرتا ہے کتنا وزن زیادہ ہے اس کے حساب سے آپ کو ایک لیور شرنکیج ڈائٹ پہ رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کا لیور شرنک ہو, کیونکہ نارملی اوبیس لوگوں کا لیور فیٹی ہوتا ہے. جب تک لیور شرنک نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے سرجن کے لیے سرجری کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں کوئی چھوٹے سے کلینک میں جہاں پر وہ بیریٹک سرجریز آفر کر رہے ہیں اور وہ پھر ایک دن میں بلا کے کہتے ہیں آ جائیں صبح ایڈمٹ ہو جائیں سرجری ہو جائے گی, دس از ناٹ آن. بیکاز مقصد سرجری صرف کرنا نہیں, مقصد یہ کہ اس کے لانگ ٹرم افیکٹس آئیں. جہاں تک بات ٹائپ آف سرجری کی, تو آپ اپنے سرجن سے ڈسکس کر سکتے ہیں. وہ آپ کو پورا اسیس کریں گے, اسکرین کریں گے, اور پھر آپ کی ساری اینستھیزیا کنسلٹ, پلمنالوجی کنسلٹ ہو کے ڈائٹیشین کے پاس سے بات کر کے پھر آپ کو سائیکائٹرسٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے. اس کے ساتھ کیوں ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی سرجری کیوں کی جا رہی ہے اور اس کے کیا لانگ ٹرم افیکٹس ہوں گے, اینڈ دین یو شوڈ گو فار دس سرجری.